ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حج پہ گئے۔ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھا، وہ بھی حج پہ گئے۔ پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے، اب تو نہیں ہے، تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تحیل باندھا۔ اس نے کہا، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو لوگوں نے کہا، واہ واہ، کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا ہے، بڑی داد پائی نا لوگوں سے۔ تو کسی نے آ کر یہ شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کہا کہ جو ہندوستان سے شاعر آئے ہیں، اس نے یہ شعر کہا ہے۔ آپ کو شعر سننے کی دیری تھی، آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت فرکنے لگی۔ کہا اس کو یہ ضرورت کہ میرے حضور کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، لیلا کی اوقات کیا ہے؟ کہا بلا کے لاؤ اسے۔ بلایا گیا، حاضر کیا گیا، اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی۔ کہا تو نے رسول کریم کے روضے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے؟ تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو۔ اس نے کہا آپ اصلاح کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی۔ اس نے کہا تھا کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اصلاح کرتے ہیں کہ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ کعب بن زہیر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت کعب بن زہیر وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھی۔ جب وہ یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی۔ اس لیے جب آپ ثنا خاں کو بلائے، نعت خاں کو بلائے، تو آپ اس کو بعد میں نذرانہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو چادر دے سکتے ہیں، اس کو آپ جبہ دے سکتے ہیں، آپ اس کی جو خدمت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ میرے حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر جو رنگ ڈھنگ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام، چودھری صاحب کے نام نہیں، سارے شعر حضور کے نام۔ نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام۔ چودھری صاحب کے نام کیوں؟ وہ تھوڑا زیادہ پیسہ دے دیے تو پورا شعر ہی چودھری صاحب کے نام ہو گیا۔ کون ہے جس کے نام حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھ رہے تھے کہ ان کی زبان سے محبت پیدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، یہ حضرت رحمت عالم کے چچا جان نے ایک شعر حضور کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہ جب آپ کی سانس ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے چہرے کو یوں کیا اور کہا ذات رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا ایک شعر نظر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہے، جب وہی جلوے ان کے چہرے پر پڑے، ام المؤمنین کو دکھائی دیا تو کہا ذات رسول اللہ، نہیں، یہ میرے حضور کی شان ہے۔ یہ چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے، قدرے پامال کر دیے، اور بہت سے نعت خوان فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہی شعر میرے حضور کے لیے۔ اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں
تو ان کا نام فٹ کر کے ان کے لیے پڑھتے ہیں. پیر صاحب بھی مست بیٹھ کر کے سنتے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ نعت کا شعر ہے. ارے تو کون ہوتا ہے؟ تیری ساری عزتیں تو میرے حضور کے قدموں سے لگی ہوئی ہے.